اہل حق حریت آموز از حسین، حق پرستوں نے آزادی کا سبق حسین سے سیکھا ہے۔ حسین نے بتایا کہ بڑی سے بڑی حکومت یا ملوکیت ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کا کردار ہے کہ قرآن کی تفسیر ہے۔ حسین کی سیرت ہے یا تفسیر قرآن۔ سورہ طلاق میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے یہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مسلمان اللہ اللہ کرتا تو ہے، بھروسہ کسے ہے؟ بھروسہ گورنر پہ ہوتا ہے، بھروسہ وزیر پہ ہوتا ہے، بھروسہ ایم پی پہ ہوتا ہے، بھروسہ ایم ایل اے پہ ہوتا ہے، بھروسہ دولت والے پہ ہوتا ہے، اقتدار والے پہ ہوتا ہے، طاقت والے پہ ہوتا ہے، قوت والے پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ سمدھی کی دولت پہ بھروسہ ہے، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہیں ہے۔ غیر کی دولت پہ بھروسہ ہے، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جبھی تو بڑی بڑی لسٹیں رکھی جاتی ہیں جہیز میں، ہم یہ لیں گے، ہم وہ لیں گے، ہم وہ لیں گے۔ شرم کا مقام ہے، بندے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کہ مل بھی جائے، کانوں کان کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ کانوں کان کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں۔ یہ سماج کا، یہ سوسائٹی کا عیب ہے۔ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ مسلمان کہتا ہے اللہ اکبر، جب سب سے بڑا اللہ ہے تو اس سے مانگو، یہ چھوٹوں چھوٹوں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ شہر بھر میں ڈنکا بج رہا ہے، کار مانگیے، کوٹھی مانگیے، اتنے لاکھ روپیہ مانگا ہے، اس سے مانگو جس نے اسے دیا۔ جس نے اسے دیا وہی تمہیں بھی دے گا۔ بھروسہ کسے ہے؟ اللہ پر، بندوں پر بھروسہ ہے۔ اسی کا تو رونا ہے، بندے کو بندے پر بھروسہ ہے، بندے کو خدا پر بھروسہ نہیں ہے۔ ادھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کو بندے کا جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ تعالی کو جو بندے کا عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ اس سے مانگا جائے، اس سے مانگا جائے، اس سے طلب کیا جائے۔ یعنی یہاں آدمی جس چیز سے سب سے زیادہ گھبراتا ہے کہ کہیں کوئی مانگ نہ بیٹھے کچھ۔ دیکھا آپ نے، یہ فرق ہے خدا و بندے میں۔ عزیز عزیز سے گھبراتا ہے، دوست دوست سے گھبراتا ہے، امیر غریب کی بات نہیں ہے، محلے والا محلے والے سے گھبراتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی سیریس بیٹھ جائے آ کے، دل میں پنکھے لگ جاتے ہیں، نہ معلوم کئی ہزار کی کہہ دیں، نہ معلوم کئی لاکھ کی کہہ دیں۔ امکان ہونا نہ ہونا یہ دو باتیں الگ ہیں۔ جہاں ہے بھی وہ لیے تھوڑی بیٹھا ہے کہ کوئی مانگنے آئے میں دے دوں۔ یہی تو فرق ہے غنی اور محتاج کا۔ جو دروازہ بند کیے ہے وہ محتاج ہے، جس کا دروازہ کھلا ہے وہ غنی ہے۔ مانگو، مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں۔ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کسی کو خبر بھی نہ ہوگی، یہاں تو زمانے بھر میں اعلان ہو جائے گا تو یہ مانگ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے جسٹیفیکیشن۔ اگر کسی نے سمجھایا ارے بھائی صاحب اتنا نازک زمانہ ہے، ان کی 2 لڑکیاں اور بھی ہیں اور اتنے لاکھ کا تقاضا، کہا ہم نے بھی تو ڈاکٹر بنوایا ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، آپ کو نہیں معلوم؟ لاکھوں روپے خرچ ہوئے،
بھائی لاکھوں تو خرچ ہوتے ہیں ڈاکٹری پڑھوانے میں، بات تو صحیح ہے، مگر معاف کیجئے گا ہم بڑی غلط فہمی مبتلا تھے. جب تک بیٹا پڑھ رہا تھا ہم سمجھ رہے تھے باپ بیٹے کو پڑھوا رہا ہے. جب شادی ٹھہری تب سمجھ میں آیا سسرا داماد کو پڑھوا رہا تھا. پورا بل تو آپ نے سامنے رکھ دیا. یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے، اور مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ورنہ اس میں ہم بھی بدنام ہوتے ہیں اور اسلام بھی بدنام ہوتا ہے. بہرحال میں توکل علی اللہ کی بات کر رہا تھا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کافی ہے. حسین نے دکھا دیا. یزید کی ملوکیت خاک میں مل گئی، حسینیت کائنات پر چھا گئی. ٹی وی کھولا تو اس پر بھی لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیے یہ فتح کربلا ہے، یہ فتح کربلا ہے، یہ فتح حسینیت ہے، یہ حسین ابن علی کی مظلومیت اور یزید کا ظلم ہے جو ظاہر ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہر چیز کا ایک نیچر ہوتا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک تقریر کسی پرائیویٹ مجمع میں ہو رہی ہے، کسی خاص مذہب کے ماننے والے بیٹھے ہیں. ایک تقریر عام مجمع میں ہو رہی ہے، اس کا انداز بدل جائے گا. پیپر میں کیا لکھنا ہے، ٹی وی پر کیا بولنا ہے، کسی کے گھر میں بولنا ہے یہ اور ہے، ٹی وی پر بولنا ہے یہ اور ہے. کیونکہ اس لیے کہ اس کا میدان جو ہے وسیع ہے، اس کا میپ جو ہے بڑا ہے نا. بھائی کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جو بری لگے کسی کو، جو دل آزار ہو. بڑے مجمع میں احتیاط سے تقریر کی جاتی ہے، پیپر میں جو چیز دی جاتی ہے احتیاط کے ساتھ، ٹی وی پر جو بولتا ہے احتیاط کے ساتھ، ہے نا. ہم نے جب ٹی وی کھولا جسے ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو ایک طرف لکھا ہے حسینیت زندہ باد اور دوسری طرف لکھا ہے یزیدیت مردہ باد. پتا چلا ان دو باتوں سے کسی کی دل آزاری نہیں ہے. ساری دنیا اس بات پر یونائٹ ہے کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. آپ نے توجہ فرمائی؟ میں مجلس ماتم کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام باڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جلوس کی بات نہیں کر رہا ہوں، سبیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، تابوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کالے کپڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. بعض لوگ اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں نا کہ یہ چھوٹا سرکل ہے، بڑے سرکل کو دیکھ لیجئے، بڑے سرکل کو دیکھ لیجئے. تو اقبال نے کہا در نوائے زندگی سوز از حسین. زندگی کی آواز میں جو سوز ہے یہ سوز حیات ہے. کوئی بتا سکتا ہے دنیا میں کہاں کہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، کن کن زبانوں میں مجلسیں ہو رہی ہیں؟ کوئی سروے کر کے بتائے اس وقت کہاں کہاں گفتگو ہو رہی ہے، کتنے ممبروں پر ذاکر ہے، کتنی زبانوں میں گفتگو ہو رہی ہے. دیکھا زبان پر حسین کا قبضہ، علاقے پر حسین کا قبضہ، ملک پر حسین کا قبضہ، دماغ پر حسین کا قبضہ، دل پر حسین کا قبضہ. یہ ہے وہ ملک عظیم جو اللہ نے دیا ہے. اہل حق حریت آموز از حسین. حق پرستوں نے آزادی کا سبق حسین سے سیکھا ہے. شمع حسینیت روشن ہوتی ہے، پروانے سمٹ کے آ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے میں جوش کی ربائی پر تھا، مجھے اقبال یاد آ گئے، اس لیے کہ جو ہے وہ بارگاہ حسینی میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے. چرخ نوے بشر کے تارے ہیں حسین. یاد رکھو اسلام مذہب انسانیت ہے، حسین محافظ انسانیت ہے. انسانیت 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 کی لوگ باتیں کرتے ہیں،
انسانیت کا سب سے بڑا مبلغ میرے حسین کا نانا تھا، حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ۔ جنہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، جو عالمین کے لیے رحمت۔ اگر اللہ رب العالمین تو حضور رحمت للعالمین۔ تو کہا چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین، اور اس کے بعد عجیب مصرع کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے بیداری کی کنڈیشن ہے۔ جو سو رہا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کربلا کیا ہے۔ آپ کہیں گے کوئی دلیل ہے؟ ہاں ہے۔ یزید کے لشکر میں لاکھوں سو رہے تھے، ادھر ہی رہ گئے، ایک حر بیدار تھا، آ گیا کہ نہیں؟ ارے حر کی بیداری تو تاریخ میں لکھی ہے، سب نے لکھا کہ حر رات بھر جاگتا رہا، بے چین رہا، پریشان رہا۔ جو بیدار تھا وہی تو آیا، جو جاگ رہا تھا وہی تو آیا۔ کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، پہلی شرط یہ کہ حیوان نہ ہو، انسان ہو۔ درندہ نہ ہو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ انسان ہو اور بیدار ہو، سو نہ رہا ہو۔ قرآن میں خدا نے کیا کہا؟ وہی آیت جو میں نے پڑھی، میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان خلق کیا، ہم نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو بنایا، انسان کو خلق کیا۔ یہ بھی معجزہ ہے قرآن کا، پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اس ایک ٹکڑے میں بھائی سنیے گا، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فلاسفرز، بڑے بڑے یونیورسٹیز کے پروفیسر، بڑے باغی ذہن رکھنے والوں کا جواب دیا ہے قرآن نے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہاں بعض رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں، کہیں بھائی بگڑ جاتا ہے، کہیں بیٹا بگڑ جاتا ہے، کہیں